الحمد لله رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، شعبان کا مہینہ نہایت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہیں. انعام و اکرامات کا مضبوط سلسلہ جاری رہتا ہے. ہر سو نیکیاں پھیلا دی جاتی ہیں اور برائیوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کو شعبان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نیکیاں پھیلا دی جاتی ہیں. قرآن و حدیث کے اندر اس مہینے اور خصوصاً اس مہینے کی 15ویں شب کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی جانب کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نسبت باعث کمال ہوا کرتی ہے. چنانچہ نسبت کی وجہ سے جب ایک معمولی پتھر اور ایک معمولی سا اینٹ اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس کی عظمت اور عزت بڑھ جاتی ہے. مثلاً مسجد کے اندر جو پتھر لگے ہوئے ہیں اور مسجد کے دیوار میں جو اینٹ لگی ہوئی ہے یا جو سامان لگا ہوا ہے، اس کی عظمت اور اس کی عزت بڑھی ہوئی ہے اللہ کے گھر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے. اللہ کے گھر کی نسبت کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ گئی. ایک مثال اور دیتا ہوں کہ قرآن مقدس کے اندر جو کاغذ لگا ہوا ہے اور اس پر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، اس کاغذ کی عظمت اور عزت جو بڑھی ہوئی ہے اللہ کے کلام کے لکھنے کی وجہ سے. اللہ کا کلام اس پر لکھا ہوا ہے اس لیے اس کی عظمت بڑھ گئی. اللہ کے کلام کے نسبت کی جڑنے کی وجہ سے اس کاغذ کی عظمت اور عزت بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے اسی وجہ سے جو قرآن جس پر رکھا جاتا ہے، جس کو رحل کہتے ہیں، جس رحل پر قرآن رکھا جاتا ہے، اس لکڑی کی عزت اور عظمت اللہ کے کلام کے نسبت کی وجہ سے، اللہ کے کلام کے نسبت کے جوڑنے کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، نسبت کی وجہ سے. اسی طریقے سے نسبت کی بنیاد پر اور نسبت کی وجہ سے اللہ کے کلام کے ساتھ اس لکڑی کے جوڑنے کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے جو غلاف لگا ہوا ہے قرآن مقدس پر، جو غلاف لگا ہوا رہتا ہے، اس کی عظمت بڑھی ہوئی ہے اللہ کے کلام کی نسبت کی جڑنے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان یہ میرا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. میں نے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن عظیم کو، قرآن کریم کو ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا. مفسرین کی ایک جماعت کہنے لگی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. لیلہ مبارکہ کی مراد ایک جماعت کہنے لگی کہ اس سے مراد شب قدر ہے، اور دوسری جماعت جس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی ہے فرمانے لگے کہ اس سے مراد شب برأت ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ شب قدر کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ موجود نہیں ہے کہ کون سی رات ہے. روایات مختلف ہیں. اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سالوں بھر یہ شب گھومتی رہتی ہے، تو ممکن ہے جس رات میں قرآن کا نزول ہو رہا ہو وہ شب قدر بھی ہو اور شب برأت بھی ہو. تو اگر شب برأت میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو پھر اس رات کی عظمت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے.
دوسری بات جو اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں 3 امور ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اور رمضان کے مہینے میں لگاتار روزہ رکھتے تھے۔ ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان و رمضان، کہ شعبان اور رمضان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان میں لگاتار روزہ رکھتے تھے۔ تو شعبان میں لگاتار روزہ رکھنا اور 27، 28، 29 کو چھوڑ کر، لاسٹ والی تاریخ کو چھوڑ کر اور اس مہینے میں روزہ رکھنا، اور دوسری بات 15ویں شعبان کی رات میں قیام کرنا۔ 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں قیام کرنا، جاگنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں 15 شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ اعلان لگاتے ہیں، اللہ اعلان کرتے ہیں کہاں ہے میرا خطا کار بندہ، کہاں ہے میرا مفلس و نادار بندہ، کہاں ہے میرا پریشان بندہ، کہاں ہے میرا قرض میں ڈوبا ہوا پریشان بندہ، کہاں ہے میرا گناہ گار بندہ، آؤ سب کے سب آ جاؤ، آج بخشش کر دی جائے گی، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، اولاد لینے آؤ گے تو اس کو دیا جائے گا، جنت لینے آؤ گے تو جنت دی جائے گی، اور بخشش لینے آؤ گے تو بخش دیا جائے گا، گناہ کی معافی چاہو گے تو معاف کر دیا جائے گا، اور قرض سے خلاصی چاہو گے تو اس کا بھی انتظام کیا جائے گا، غرض جو کچھ بھی مانگو یہ آج سب کچھ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان فرماتے ہیں۔ تو رات جاگنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں 1 مرتبہ ثابت ہے قبرستان جانا۔ اگر کوئی شخص اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں 1 مرتبہ زندگی بھر میں 1 مرتبہ قبرستان چلا گیا تو سنت پر عمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال جس طریقے سے ثابت ہوں اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ آپ جو ہے تشریف لے گئے ہیں قبرستان، اگر کوئی شخص 1 مرتبہ چلا گیا تو سنت پر عمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں لوگ جو ہے کھانا وغیرہ میٹھا وغیرہ بناتے ہیں، اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے۔ اور جو اس کام میں لگ جاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو اس کام میں لگ جاتے ہیں، کھانا بنانے میں، میٹھا بنانے میں، اور نہ جانے کیا کیا کام میں لگ جاتے ہیں، تو اصل کام سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ دن میں تھکے ہوئے رہتے ہیں کھانا بنانے میں اور حلوہ بنانے میں اور مٹھائی کو بنانے میں، اسی میں لگے رہتے ہیں، اور پھر تھکان کی وجہ سے وہ رات کا قیام نہیں کر پاتے ہیں۔ شیطان ان کو محروم کر دیتا ہے، شیطان اسی کام میں لگا دیتا ہے اور وہ اصل کام سے محروم کر دی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو کھانا بنانا، میٹھا بنانا، حلوہ بنانا، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، اس کو کرنا نہیں چاہیے، رات کا قیام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات اور خرافات سے بچائے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔